اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر حکومت اور اتحادی جماعت آمنے سامنے. چودھری پرویز الہی کے بیان پر فواد چودھری کی تنقید. وفاقی وزیر بولے پرویز الہی اور ان جیسی سوچ رکھنے والوں کو مساق مدینہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. مونس الہی کا جوابی وار. کہا فواد چودھری تحمل سے سنتے تو بیان سمجھ میں آتا. اگر برداشت کی بات ہے تو آپ کاف لیگ میں تھے, کئی سال آپ کو برداشت کیا گیا. پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا. اس کے دارالحکومت میں نیا مندر بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے, ریاست مدینہ کی توہین ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں, پہلے سے موجود مندروں کی مرمت کی جائے. پی ٹی آئی رہنما رمیش کمار کہتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بیان سے اتفاق نہیں. معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان نے اسلام آباد میں حکومت کے تحت مندر بنانے کی مخالفت کر دی. کہتے ہیں مسلم اور غیر مسلم سب پاکستانی ہیں, لیکن کسی ریاست کے تحت بت قدے تعمیر نہیں کیے جاتے. اسلامی ریاست میں ایسے اقدامات کی گنجائش نہیں. دینی جماعتوں نے مندر کی تعمیر کو ناجائز قرار دیتے ہوئے معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوانے کا مطالبہ کیا. لاہور کے نجی اسکول میں طالبات کو ہراساں کرنے کا معاملہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کا نوٹس لے لیا. سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب. واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کا حکم. پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مودی کا الیکشن کیمپین چلایا. پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا کہ اگر مودی الیکشن جیتتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا فارن پالیسی کامیاب ہے تو بھائی آپ جا کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا عوام سے پوچھیں. حکومت آصف زرداری کو قتل کروانا چاہتی ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی کا بڑا دعویٰ. بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں ڈیرے ڈالتے ہی وفاقی حکومت پر گولہ باری. کہتے ہیں پہلا وزیر اعظم ہے جس نے مودی کی الیکشن مہم چلائی. یہ میں جو سٹاف میں جو 40 ڈگریز کی بات ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ بھی ہماری حکومت نے طے کیا کہ جی اس کے جو ہر جتنی ایئر لائنز ہیں ان کے ہر پہلو پہ, چاہے ان کا گراؤنڈ سٹاف ہو, چاہے ان کے پائلٹس ہوں, چاہے ان کے انجینئرز ہوں, ان کی ساری جو لائسنسنگ کی پروسیجرز ہیں, پروسیسز ہیں, ان کو بھی اثر نو اس کو وزٹ کیا جائے کہ اس میں کوئی گیپس تو نہیں ہے. مشکوک لائسنس والے پائلٹس کی چھٹی ہو گئی. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم اداروں میں شفافیت چاہتے ہیں. پائلٹس کی نمائندہ تنظیم پالپا نے وزارت ہوابازی کی جانب سے مشتبہ فلائنگ لائسنسز کی فہرست مسترد کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر ہوابازی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا یورپی یونین کے سربراہ امور خارجہ جوزف بوریل سے رابطہ. وزیر خارجہ کی یورپی یونین کی طرف سے پائلٹ سے متعلق ہدایات پر عمل درآمد کی یقین دہانی. حکومت پاکستان مسافروں کے تحفظ اور سفری سہولیات کے بین الاقوامی معیار پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات لا رہی ہے. شاہ محمود قریشی کی جوزف بوریل کو یقین دہانی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. کابینہ نے ای او بی آئی کی پینشنز میں اضافے کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق ای او بی آئی پینشنرز کو اب 8500 روپے ملیں گے. ہم لے کے جا رہی ہیں ہم لے کے وہ دیکھو آپ کے لیے بسکٹ بھی لائے, چاکلیٹ لائے, چاکلیٹ ماموں کے پاس لے کے جائیں گے. نانا اٹھو آنکھیں کھولو, 3 سالہ معصوم کی آہو بکا. بھارتی فوج کی فیرونیت سنگ دلی کی نئی داستان. بھولی صورت پر ترس کھایا, نہ روتے بلکتے بچے پر رحم آیا. نواسے کے سامنے نانا کا سینہ چھلنی کر دیا. بچہ خوفزدہ ہو کر شہید نانا کی لاش پر بیٹھ گیا. مودی کے گنڈے دندناتے رہے, تھر تھراتے بچے کی چیخیں دب کر رہ گئیں. خون میں لت پت میت گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا. بزرگ باپ کی موت پر بیٹی تڑپ اٹھی. مقبوضہ کشمیر میں درد بھرے مناظر. Little 3-year-old boy crawled towards the dead body to wake up
his grandfather, and was crying in the middle of the sounds of bullets of an encounter. This is the treatment which is meted by the Indian forces. مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز واقعہ، انسانیت سوز منظر دیکھنے اور سننے والے تڑپ کر رہ گئے۔ مشال ملک کا شدید رد عمل۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ بولی 3 سالہ بچے کے سامنے نانا کی شہادت صرف مذمت کافی نہیں، آخر دنیا کب جاگے گی؟ عالمی برادری بھارت پر پابندیاں لگائے۔ 3 سالہ بچے کے سامنے نانا کی شہادت، دنیا بھر میں غم و غصہ، بھارتی درندگی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ معصوم بچہ نانا کی گولیوں سے چھلنی لاش اور بھارتی فوج کے درمیان پھنس کر رہ گیا، شاہد آفریدی بھی دل گرفتار۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی غنڈہ گردی سرکاری دہشت گردی کی بدترین مثال۔ 1 ماہ کے دوران 54 کشمیری شہید ہوئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنوری سے اب تک 148 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کا اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کا مطالبہ۔ بھارت کی فسادی ذہنیت، لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ، تلواری گاؤں میں نوجوان شہید، پاکستان کا شدید احتجاج، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشت گرد لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے، پاکستانی جوانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ شاہ محمود قریشی کا رد عمل، وزیر خارجہ کا کہنا ہے بھارت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے، پڑوسی ملک بلوچستان میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ، تحقیقات جاری، تخریب کاروں کے موبائل فون سے اہم معلومات حاصل ہو گئیں۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر احمد بخاری کہتے ہیں فورسز کے ساتھ قوم کا رشتہ مضبوط ہے، دشمن پاکستان میں امن نہیں دیکھ سکتے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ کا ایئر فورس کی آپریشنل بیس اور اسپیشل سروسز ونگ کا دورہ، ایئر چیف کی طرف سے عملے کے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست مسترد۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے خلاف درخواست دائر۔ مہنگائی کے بارے نئی مشکل سے دوچار، سی این جی کی قیمت میں 6 روپے 30 پیسے فی کلو اضافہ، نئی قیمت 70 روپے 80 پیسے فی کلو مقرر۔ شوگر کمیشن کی سفارشات پر کارروائی روکنے کا کیس، سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالتی بینچ آج سماعت کرے گا۔ کراچی میں شدید گرمی کے باوجود کئی علاقوں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، عوام بے حال۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ ان لوگوں سے انتقام لے رہا ہے جنہوں نے لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا تھا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے ملک بھر میں موبائل پر کھیلے جانے والی گیم پب جی پر عارضی پابندی عائد کر دی۔ حکومتی اقدام پر والدین کا اظہار اطمینان۔ ملک میں کورونا کے بار جاری، مزید 91 اموات سے جاں بحق افراد کی تعداد 4395 ہو گئی، 4133 نئے کیسز رپورٹ، متاثرہ افراد کی تعداد 2,13,470 تک جا پہنچی۔ پاکستان نے بین الاقوامی معیار کے وینٹیلیٹرز کی تیاری شروع کر دی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں 2 ماہ میں وینٹیلیٹرز کی پروڈکشن پوری کر دی جائے گی۔ پی ایس ایل 5 کے ملتوی شدہ میچز کا انعقاد ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ کورونا وائرس کے باعث پاکستان سپر لیگ کے آخری 4 میچز ملتوی کر دیے گئے تھے۔
चेयरमैन आईसीसी शशांक मनोहर ओहदे की मुद्दत पूरी करने के बाद सुबकदोश हो गए। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर। और क्या कहे चुटकुले और मालूमात का खजाना, मारूफ एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम खबरिया देखिए हर जुमेरात से इतवार रात 11:02 पर सिर्फ न्यूज़ पर।